بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائبان میں کون سے صحابی موجود تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سائبان سے مراد اس کو عریش کہا جاتا ہے عربی میں، اور مسجد عریش بھی ہے میدان بدر میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے لیے ایک چھپر نما، ایک چبوترے کی طرح کوئی چیز بنا دیں جس کو عریش کہا گیا ہے عربی میں، تاکہ اس کو مرکزی حیثیت حاصل رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اندر یا اس کے نیچے آرام فرما ہوں، تشریف فرما ہوں۔ تو اس سائبان کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ کے ہمراہ تھے۔ یہ سائبان بنانے کا مشورہ، عریش بنانے کا مشورہ، یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی قریش کا تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا اور سرداران قریش، یہ سرداران اس کو کرنا ہے، یہ جنگ پر مصر ہیں، بضد ہیں، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب سے پہلے کون کھڑے ہوئے اور کیا مشورہ دیا؟ تو جواب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے ترتیب کے لحاظ سے اس سوال کو پہلے ہونا چاہیے تھا جنگ بدر اوپر والے سوال سے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی جاسوسوں کے ذریعے کہ وہ تو قافلہ بچ کے چلا گیا، اور آپ نے پڑھا ہوگا جب ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے بدر میں، جا کے خوشیاں منائیں گے، شراب پئیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے بجائیں گی، یعنی وہ واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر بنو عدی کے کچھ لوگ تھے، اخنس بن شریق ان کو لے کر واپس چلا گیا تھا، 300 کے قریب وہ تھے۔ جب کافروں کے اس ارادے کا بالخصوص ابو جہل کی جو ضد تھی، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، آپ نے مناسب گفتگو کی، ہر حال میں ساتھ چلنے کا عزم کیا۔ آپ کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے گفتگو کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے انصار میں سے کوئی گفتگو کرے۔ یہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جتنا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی گفتگو کرے، اپنی حمایت کا یقین دلائے، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ، جو دوسری بیعت ہوئی، اس میں یہ تھا کہ انصار مدینہ میں رہ کر دفاع کریں گے، اگر مدینہ پر کوئی آ کے حملہ کرے انصار دفاع کریں گے، اور یہ تو بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، معلوم یوں ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سخن انصار کی طرف ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم برکل غماد تک اپنے گھوڑوں کے سینے رگڑ دیں گے، وہاں تک چلے جائیں گے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، جنگ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائبان میں اللہ پاک سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور آپ کی چادر مبارک
آپ کے مبارک کندھوں سے بار بار گر پڑتی تھی تو اس چادر مبارک کو کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر ڈال دیتا تھا؟ تو اس کا جواب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال کچھ مشکل نہیں ہے یہاں اس سوال کو شامل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے، یہاں تک کہ کیفیات کو بھی انہوں نے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر دعا مانگتے ہوئے چادر وہ اگر گر رہی ہے تو صحابہ اس کو بھی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ نبی کی سنت جو ہے محفوظ نہیں ہے، حدیثیں مستند نہیں ہیں جس طرح کے کچھ لوگ کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز جو ہے وہ محفوظ ہے اور صحابہ نے آگے اس کو منتقل کیا ہے۔ یہ اعزاز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کی سنت کو ہے، اس کے علاوہ دیگر جو انبیاء ہیں ان کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبان سے باہر آتے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو کیا خوشخبری دی؟ تو فرمایا، ابو بکر تجھے مبارک ہو، نصرت الہی آ گئی ہے اور جبریل امین اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے بڑھ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، دیگر فرشتے بھی آ گئے ہیں۔ تو سیبان میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگنے کے بعد آپ نے باہر آتے ہی یہ خوشخبری سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر سیبان کے باہر تھے، تو آپ کبھی اندر تشریف لے جاتے، آپ کو تسلی دیتے، اور کبھی سیبان سے باہر نکل آتے حضرت صدیق اکبر حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ بدر کے دن آپ میرے واضح نشانہ اور ہدف پر تھے۔ یہ ہدف دوسرے ہا کے ساتھ ہے، یہاں پر ہا حج والے کے ساتھ لکھا ہے، یہ دوسرے ہا کے ساتھ ہے، لیکن میں آپ سے ہٹ گیا اور آپ کو قتل نہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تو میرے سامنے آتا تو میں آپ سے نہ ہٹتا۔ یہ مکالمہ حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے کس بیٹے کے درمیان ہوا؟ تو ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بدر اور احد میں کفار کی طرف سے شریک تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ اپنے والد سے یہ مکالمہ کیا کہ آپ نشانے میں آ گئے تھے، ہدف پہ آ گئے تھے، لیکن میں ہٹ گیا کہ آپ میرے والد ہیں اور باپ ہیں۔ اور والد کا جملہ جواب سنیے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تو میرے سامنے آتا تو میں آپ سے نہ ہٹتا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو ہیں یہ صلح حدیبیہ یا اس کے آس پاس مسلمان ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر میں سیبان بنانے کا مشورہ کس نے دیا؟ ابھی پڑھائے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو سب سے بڑا بہادر قرار دیا؟ تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑا بہادر قرار دیا۔ فرمایا حضرت علی نے کہ اس امت میں جو سب سے بڑے بہادر ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیبان کے باہر پہرا دیتے رہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو بھی کافر اس طرف بڑھتا تھا تو آپ تلوار کے ذریعے اس کو پیچھے ہٹاتے تھے، پیچھے دھکیل دیتے تھے، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، سیبان کے باہر پہرا دینا۔ تو جو جس قدر عزیز ہو، جس قدر اہم ہو،
اس کی حفاظت کرنے والے بھی اتنے ہی اہم اور اتنے ہی بہادر ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کا استدلال یہ تھا کہ بدر میں ہم جو ادھر ادھر لڑ رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سالار لشکر تھے، ان کی حفاظت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کیونکہ آپ امت کے بڑے بہادر ہیں۔ اگلا سوال ہے، جنگ بدر میں گرفتار ہونے والے قریش نے مدینہ شریف میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رحم کی التجا کس سے کی تھی؟ تو جواب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے آپ رحم دل اور نرم دل بھی تھے، ہر جگہ پہ اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسیران بدر کو زر فدیہ کے عوض رہائی دلوانے کی بھرپور سفارش کی تھی؟ تو یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بدر میں 70 لوگ قیدی ہوئے، 2 ان میں سے قتل کر دیے گئے، ایک عقبہ بن ابی معیط جس کا تذکرہ اوپر آیا، اور دوسرا جو تھا وہ تھا نضر بن حارث۔ باقی جو 68 تھے ان کو فدیہ کے عوض رہائی دلوانے کی حضرت صدیق اکبر نے سفارش کی تھی۔ جنگی قیدیوں کے متعلق صحابہ کرام نے مختلف رائے دی تھی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جو یہ کہتے رہے اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں تو بخش دے تو تو یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سوال ہے اور اس کا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران بدر کے بارے میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت صدیق اکبر کی رائے آپ پڑھ آئے، سن آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کرنے کا مشورہ دیا کہ ہر شخص خود اپنے عزیز کو، اپنے قریبی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ تو اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی مثال بیان کی کہ اے صدیق، تم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو، عیسیٰ کے مشابہ ہو۔ انہوں نے یہ کہا، یہ جو ہے نا اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، یہ سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں سے ہیں کہ روز قیامت اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، خدا بناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے تو ان کو یہ کہا کہ میری اطاعت کرو اور اللہ کی عبادت کرو جو واحد ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں اب تو یہ تیرے بندے ہیں، آپ کو حق ہے آپ ان کو عذاب دے سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ جو ہیں غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو اس سے نرم دلی کا ثبوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، آگے بھی ہم پڑھیں گے حضرت عمر کا جب تذکرہ ہوگا، تو فرمایا عمر تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ کافروں زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی مت چھوڑیے، یعنی تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو یہ سوال وہاں سے اس طرح لیا گیا۔
اگلا سوال یہ ہے، حضرت صدیق اکبر کی حد درجہ نرم دلی کا کوئی واقعہ جنگ بدر کے پس منظر میں بتائیے۔ تو 13 سال سخت اذیتوں کے باوجود، پیچھے آپ پڑھ رہے، آپ حبشہ کی طرف جا رہے تھے، آپ کو مارا پیٹا گیا، تو 13 سال سخت اذیتوں کے باوجود جب دشمن قابو میں آیا تو آپ نے معاف کرنے کا مشورہ دیا، فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ باقی چونکہ غزوہ بدر سے متعلق حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہی سوال بن سکتے تھے۔ یہ جو فدیہ یا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ بھی فدیہ کے متعلق ہی تھا، لیکن اللہ نے اس پر عتاب کیا۔ عتاب کہتے ہیں کسی بڑے کو تنبیہ کرنا۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ یہ چاہتا تھا اس طریقے سے فیصلہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب، جب آپ یہ فرما رہے تھے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ کا عذاب اس درخت تک آ پہنچا تھا، اگر وہ آ جاتا، واقع ہو جاتا، تو عمر کے سوا کوئی باقی نہ بچتا۔ جنگ احد میں جب صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو کون ڈٹ کر کھڑے رہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 ہجری کا واقعہ ہے جنگ احد۔ جنگ احد کے بعد ابو سفیان نے پہاڑ کے قریب آ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو کوئی جواب نہ ملا، تو پھر اس نے کس کا نام پکارا؟ تو جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ظاہری طور پہ مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ابو سفیان ایک پہاڑ پہ چڑھا، تم میں محمد موجود ہے؟ زور سے نعرہ لگایا اس نے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، روکا تھا کہ جواب نہ دیں۔ پھر جب اس نے حبل بت زندہ باد کا نعرہ لگایا تو پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اب کہو اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بلند ہے، بزرگ ہے۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق ہیں، آپ کے بعد جو ہیں وہ صدیق ہیں، پھر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے، جب عامر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلطی سے بنو عامر کے 2 افراد کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا کی ادائیگی میں تعاون کے لیے بنو نذیر کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی جن میں نمایاں صحابہ کون تھے؟ تو ان میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عامر بن امیہ، یہ سوال جواب تو آپ سمجھ گئے، اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے بیر معونہ کا، 4 ہجری صفر کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ بھیجے تھے نجد کی طرف، پھر وہاں دھوکے سے صحابہ شہید کر دیے گئے اور 3 صحابہ بچ گئے تھے 70 میں سے۔ 2 اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک حضرت عامر بن امیہ تھے، ایک ان کے ساتھ دوسرے تھے۔ وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ واپس آئے اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ عامر بن امیہ زمری کو گرفتار کر لیا گیا، تو ان کو جو عامر بن طفیل تھا بدبخت، اس نے جو ہے یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ میری ماں نے
ایک شخص کو آزاد کرنے کی، ایک غلام کو آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی تھی۔ عامر بن امیہ زمری واپس مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ جب راستے میں آئے، بنو عامر کے 2 آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عامر بن امیہ کو یہ شک پڑا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں، جو ہی موقع دیکھیں گے مجھے قتل کر دیں گے۔ تو وہ کسی جگہ پہ انہوں نے آرام کیا، وہ 2 سو گئے، آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ 68 اپنے آدمیوں کو، اپنے صحابہ کو جو شہید ہوئے، ان کے بعد یہ آ رہے تھے اور اس خطرے میں تو انہوں نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ یہ جو بنو عامر تھے، ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں سے۔ حضرت عامر بن امیہ کو اس کا علم نہیں تھا، اور میثاق مدینہ میں جو مسلمان اور یہود کے درمیان میثاق ہوئی، اس میں یہ بات بھی لکھی گئی تھی کہ اگر کوئی معاہد غلطی سے قتل ہو مسلمانوں سے تو یہود وہ تعاون کریں گے خون بہا کی ادائیگی میں، اور اگر یہود سے کوئی غلطی سے قتل ہو جائے تو مسلمان جو ہیں اس میں تعاون کریں گے۔ چنانچہ اسی معاہدہ کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر تشریف لے گئے، جو یہاں پہ یہ سوال ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا، اور ارادہ ان کا یہ تھا کہ اوپر سے کوئی بھاری پتھر گرا کر، کوئی چکی کا پاٹ گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ کیا، ادھر سے حضرت جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ پہنچے۔ باقی جو واقعہ ہے وہ پھر سیرت سے متعلق ہے۔ یہ سوال تھا اور یہ اس کا پس منظر تھا۔ غزوہ بنو مصطلق میں مہاجرین کا علم کن کے پاس تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس غزوہ کے علم بردار جو تھے وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ غزوہ بنو مصطلق یہ 5 ہجری کا غزوہ ہے، اور غزوہ بنو مصطلق میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ تو وہ واقعہ افک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بہتان باندھا گیا، اس کا تعلق اسی غزوہ سے ہے۔ اور یہ حارث بن زرار یہ بنو مصطلق کا سردار تھا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا تھا۔ آپ کو اطلاع ملی، جاسوس بھیجا گیا، اس نے آ کر اس کی تصدیق کی، پھر آپ صحابہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اس غزوہ میں 10 کافر قتل ہوئے، ایک مسلمان انصاری کے ہاتھ سے غلطی سے شہید ہوئے، اور واپسی پر یہی واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، واقعہ افک کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی کفالت سے دست برداری کا اعلان کیا؟ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصطح جو ہیں بدری صحابی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں حضرت صدیق اکبر کے، لیکن یہ بھی منافقین کے اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے اور حضرت عائشہ پر بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ پھر جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد ان پر خرچ نہیں کروں گا۔ یہ تنگ دست تھے، غریب تھے، ندار تھے، تو آپ نے یہ قسم اٹھا لی۔ پھر سورۃ نور کی آیت نازل ہوئی، لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ جو تم میں وسعت والے ہیں، فضل والے ہیں، ان کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ
کہ وہ آج کے بعد قریبیوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس کے بعد اس قسم کا کفارہ ادا کیا اور یہ عہد کیا کہ اب گزشتہ کی نسبت دگنا ان کے اوپر خرچ کروں گا۔ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق یہ آیت سورۃ النور میں ہے۔